السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 86، کیا نبی پاک سب کو دیکھ رہے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ اسکرین پر نظر آنے والے ان تمام سوالوں کا جواب جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 جگہوں پر دیدار ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو یہ کیا تھا؟ مطلب قبر انور میں بھی موجود تھے، مسجد اقصیٰ میں بھی تھے، چھٹے آسمان میں بھی تھے، تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں نا۔ یہ ایک جگہ ہو، دوسری جگہ چلے جانا، تیسری جگہ چلے جانا، اس کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ماشاء کہ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے اور تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی میں کوئی چیز۔ ماشاء اللہ، طبرانی کی حدیث پاک ہے، کنز العمال میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھ کو زمین میرے لیے اٹھا دی تو انما انا انظر الیہا و الی ما هو کائن فیہا، تو میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، الی یوم القیامہ، قیامت تک دیکھ رہا ہوں، کانما انظر الی کف ہذی، اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ ہتھیلی میں کوئی چیز ہو۔ تو یہ دیکھنا یہ بھی ایک حاضر و ناظر کا حصہ ہے، اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں یہ بھی حاضر و ناظر ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے میرا خواب میں دیدار کیا ان قریب بیداری میں میرا جلوہ دیکھے گا۔ تو دنیا کے کونے کونے میں سرکار خواب میں دیدار کراتے ہیں تشریف لا کر، کیونکہ من رآنی فی المنام فرال حق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس نے حق دیکھا۔ سرکار علیہ السلام خود تشریف لے جا کر دیدار کراتے ہیں اور پھر خواب میں بھی کراتے ہیں فسیرانی، ان قریب، قبر میں تو ہر کوئی دیکھے گا، قبر میں نہیں، فسیرانی سین قریب کے لیے، ان قریب بیداری کے اندر بھی میرا جلوہ دیکھے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بیداری کے اندر دیدار کیا، دوسری دفعہ حج پر تشریف لے کر گئے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے 75 مرتبہ بیداری کے اندر سرکار علیہ السلام کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، تو یہ اس کا ظہور ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں موجود ہیں، پلک جھپکنے میں قبر میں موجود ہے، تو پیارے آقا نے کہاں سے دیکھا ان کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جی جی جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کیا کرتا قبر رہا۔ کے اندر عذاب دیکھ لیا، قبر کے اندر عذاب کو دیکھ لیے، فشکا بنصفین، ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، قبروں کے اوپر رکھے، اور آگے وجہ بھی بیان فرما دی اور اس کی حکمت بیان فرما دی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس میں عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اب قبر کے اندر کو دیکھا اور وجہ بیان فرما دی، جو پہلے انہوں نے اپنے دور میں گناہ کیے تھے، کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ وجہ بھی بیان فرما دی، وجہ بیان کر دی۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا۔ اچھا، یہ تو قبر کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا، یہ تو غالباً براق پہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ سبحان اللہ، تو اتنی دور سے پھر بھی دیکھ لیا، قبر کے اندر دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات تو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ان کا معجزہ ہو گیا، یہ ان کا معجزہ ہو گیا کہ وہ ادھر بھی موجود، چلے تشریف لے کر گئے، ادھر بھی تشریف لے کر گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ خیال کرنا، آقا علیہ السلام کو یہ سمجھنا یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے اور شان رسالت میں بے ادبی ہے، یہ سمجھنا کہ مر گئے معاذ اللہ، مٹی میں ہو گئے اور آج کی تاریخ میں اور آج کے دن میں زندہ نہیں۔ سنو، رسول پاک تو ولادت سے پہلے بھی زندہ تھے۔ کنتو نبیم وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی زندہ نبی تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حدیث پاک سنیے کہ کس طرح زندہ ہیں یا نہیں۔ ابو داؤد سیاستہ کی حدیث اور حدیث صحیح، حدیث نمبر 1047، اوس بن اوس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعہ، لوگو جمعہ کے دن مجھ پر بڑی کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہوں تو پیش کس پر کیا جاتا ہے؟ جو مر کے مٹی ہو جائے اس پر درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا پیش کیا جاتا ہے۔
سنیے آگے، قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض علیک صلاتنا وقد حرمت، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، وفات پا جائیں گے اور آپ قبر انور میں ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے، اور عقیدے اپنے نفس کی شرارت اور جہالت کے ساتھ من گھڑت نہ بنائیے، عقیدے وہ رکھیے جو تاجدار کائنات نے سکھائے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہاں میری وفات کے بعد بھی تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوں گے، چونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی قبر میں زندہ ہیں یا ان کی روح مبارک جنت کے اعلیٰ مقام پر ہے؟ یہ بات کبھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ اس کو باور کیسے کر لیتے ہیں۔ یعنی 2 یا 4 فٹ کی قبر میں اگر کسی شخص کو زندہ رکھا جائے تو یہ اعزاز ہے یا اس سے مختلف کوئی چیز؟ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کے کہنے کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اس طریقے سے اس تہخانے میں بند رکھیں گے؟ وہ ان کی نعمتیں پا رہے ہیں، ان کا اللہ کا رزق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے جو زندگی ہم نے ان کو عطا کر رکھی ہوئی ہے، اس کے اس قبر سے کیا تعلق؟ یعنی یہ بات کہتے وقت لوگ سوچتے نہیں ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ صدیوں کے لیے، ہزاروں سال کے لیے کسی شخصیت کو جو خدا کی محبوب ترین شخصیتوں میں سے ہے اس کو 4 فٹ کی قبر میں بند کر دیا جائے، کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام ارواح کے لیے بڑی نعمتیں ہیں، خاص طور پر ان صالحین کی جن کا معاملہ بالکل صاف ہے، جیسے شہداء کے بارے میں کہا ہے، انبیاء کے بارے میں کہا ہے۔ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی نعمتیں فراواں کر دیتے ہیں اور رزق دیتے ہیں ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو ان کی زندگی ہے اس کا تم شعور نہیں رکھتے ہو کیسی زندگی۔ اسی طرح سے دوسری بات بھی بتا دی ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور جنہوں نے یہاں پر جانتے بوجھتے کفر کیا ہے اور انکار کیا ہے ان کے لیے اسی نوعیت کے عذاب کی ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی برزخ میں ہوتی ہے اور اس کی بھی اسی طرح کی نوعیت ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ ظاہر ہے وہاں ہو رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، قبر میں زندہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک اور بات سننے میں آتی ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فوت نہیں ہوئے ہیں، مطلب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ تو مر چکے ہیں، آپ ان سے یہ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان سے کیا مانگتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ فوت نہیں ہوئے، یہ پردہ فرما گئے۔ اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ اصل میں پردہ فرما جانے کا لفظ وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہیں وہ فوت نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیے ہماری نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہ نیک ہے نہ کوئی برگزیدہ ہے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور صحابہ کرام نے آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی دیا اور آپ کو دفن بھی کیا۔ اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا کہ نیک لوگ فوت نہیں ہوتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دفن نہ کرتے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنا صدمے کا عالم تھا کہ حضرت عمر جیسا بہادر انسان یہ بات نہیں سمجھ سکا اور وہ تلوار بے نیام کر کے مسجد نبی میں کھڑا ہو گیا۔ خبردار کسی نے کہا اگر حضور فوت ہو گئے تو میں گردن مار دوں گا۔ سارے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر یہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے۔ کسی نے کہا حضور فوت ہوئے تو میں گردن مار دوں گا، نبی فوت ہی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر حضرت عائشہ کے گھر گئے۔ اللہ کے نبی کا جسد اطہر وہاں موجود تھا، آپ کی جسم اطہر پر ایک یمنی چادر تھی، وہ ڈلی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیشانی سے وہ چادر ہٹائی، پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا، یہی ایک موت ہے جو آ چکی ہے۔ پھر یہ بوسہ لے کر واپس مسجد میں آئے۔ حضرت عمر جب دیکھا کہ وہ تلوار لیے کھڑے ہیں، یہ سیدھا ممبر پہ چڑھے گئے۔ حضرت عمر کے قول کی، بات کی، غصے کی کوئی پرواہ نہیں کی، ممبر پہ چڑھ گئے اور فرمایا کہ سنو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے۔ قد مات، موت کے لفظ استعمال کیے صدیق اکبر نے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے،
ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اب یہ دونوں دعوے اور دونوں جلیل القدر صحابہ کرام کے دعوے معمولی نہیں ہیں، اور صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ ابوبکر صدیق کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور حضرت عمر کی بھی اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، لیکن دونوں کے ابھی دعوے ہیں، دلیل کسی کی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام نے کس کی بات کو مانا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دی، انہوں نے کہا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، باقی آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور چلے گئے، اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو کیا تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے، افإن مات او قتل، کیا آپ اگر فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ پھر کہا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا انک میت وانہم میتون، اے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں، اور یہ جو کافر آپ کی دن رات موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں۔ افإن مت فہم الخالدون، اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو جانا۔ ٹھیک ہے، تو صدیق اکبر نے جب یہ دلائل دیے تو صحابہ کرام کو شرح صدر اللہ نے عطا کی اور سب کی سمجھ میں آ گیا، حتیٰ کہ عمر کی سمجھ میں بھی آ گیا اور انہوں نے وہ تلوار نیام میں ڈال دی، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ آیات اتری ہی آج ہیں، یعنی ہمارے ذہنوں سے ہی نکل چکی تھی۔ صدیق اکبر نے کہا تو ہمیں سارا یاد آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اور یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے۔ تو سب نے اس کو مان لیا اور مان کر ہی ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا، اس لیے کہ مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، آپ کو دفن کیا، مانا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، دفن زندوں کو تو نہیں کیا جاتا۔ آج کوئی بڑے سے بڑا دل گردے والا کوئی ایسی جرت کر سکتا ہے کہ اپنے زندہ باپ کو جا کر کے دفن کر دے؟ پھر ہم صحابہ کے بارے میں یہ کیسے تصور کریں کہ انہوں نے زندہ رسول کو جا کر کے مٹی میں دفن کر اللہ اکبر۔ دیا؟ صحابہ کرام کے ساتھ بھی بہت بڑا الزام ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا نبی فوت نہیں ہوا، ایسا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ قرآن کہتا ہے اور قرآن مجید کی تصدیق ہے، جب انبیاء دنیا میں زندہ نہیں بچے پھر انبیاء سے زیادہ بڑی ہستی دنیا میں کوئی نہیں جس کو ہم موت سے بری و ذمہ اور کریں۔ جس کو کہیں گے یہ پردہ کر گیا، فوت نہیں ہوا ہے۔